الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق علیہ۔ بخاری شریف حدیث نمبر 756، مسلم شریف حدیث نمبر 394۔ محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس مسئلے کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے ہر نماز میں ہر شخص کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب اور فرض ہے۔ کوئی بھی نماز ہو، چاہے وہ نماز فرض ہوں، چاہے وہ نماز سنت مؤکدہ ہوں، چاہے وہ نماز وتر کی ہوں، چاہے وہ نماز نفل کی ہوں، چاہے وہ نماز عیدین کی ہوں، چاہے وہ نماز استسقاء کی ہوں، چاہے وہ نماز صلاۃ خوف ہوں، چاہے وہ نماز امن کی ہو، چاہے وہ نماز شکرانے کی ہو، چاہے وہ نماز جنازے کی ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے چاہے وہ نماز ظہری ہو، چاہے وہ نماز سری ہو، چاہے وہ نماز سفر کی ہو، چاہے وہ نماز حضر کی ہو، چاہے وہ نماز گھر میں پڑھے جانے والی نماز ہو، چاہے وہ مسجد میں پڑھنے والے ہوں، چاہے وہ بیٹھ کر کے پڑھنے والے ہوں، چاہے وہ کھڑے ہو کر کے پڑھنے والے ہوں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورت ہوں، چاہے وہ جوان ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، کوئی بھی ہو، ہر شخص کے لیے سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا لازم اور ضروری ہے اور فرض ہے۔ اور جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے یقیناً اس بندے کی نماز نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 956 کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اسی طریقے سے مسلم شریف حدیث نمبر 394 کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ لا صلاۃ کوئی نماز ہے ہی نہیں، لمن لم یقرأ اس شخص کے لیے جس نے کو سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھی ہو، یعنی بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھی جانے والی جتنی بھی نمازیں ہیں، چاہے وہ فرض امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو یقیناً ان مقتدیوں کی نماز نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر تاکہ اس سے بھی باتیں واضح ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نمبر 693 ہے، حضرت پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج فہی خداج فہی خداج، کل صلاۃ ہر نماز، دیکھیے کل کا استعمال کیا، ہر نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جاتی ہو یقیناً فہی خداج، وہ نماز باطل ہے، وہ نماز باطل ہے، وہ نماز باطل ہے۔ یہ ہے حدیث کا ترجمہ۔ گویا کہ یہ دونوں احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اب ان احادیث سے علماء نے کیا استدلال کیا ہے، میں آئیے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہے، ان کے یہاں بھی کچھ ایسے ائمہ ہیں جنہوں نے یہ واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 63 کے اندر نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں دلیل علی ان قراءۃ الفاتحہ واجب علی الامام والمنفرد والماموم فی الصلاۃ کلها۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث دلیل ہیں اس بات کے، یعنی جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے
یہ احادیث دلیل ہیں اس بات کے کہ دلیل ہے اس بات کے ان قراءۃ الفاتحہ، بے شک سورہ فاتحہ کا قرأت کرنا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ کس کے اوپر؟ علی الامام، امام کے اوپر، والمنفرد، منفرد کے اوپر، والماموم، یہ لفظ سنیے، والماموم، اور مقتدیوں کے اوپر، یعنی امام کے پیچھے مقتدی جو نماز پڑھ رہے ہیں ان مقتدیوں کے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ اور اس کے بعد فرمایا فی الصلاۃ کلھا، تمام نمازوں میں کوئی ایسی نماز ہے ہی نہیں جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جاتی ہو۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے تو یقیناً وہ نماز نہیں ہوگی، یعنی چاہے وہ جہری نماز ہو، سری نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہے، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 64 میں فرماتے ہیں کہ واستدل بہذا الحدیث، ان احادیث سے استدلال یہ کیا ہے کہ انہوں نے استدلال کیا کہ ان احادیث سے استدلال کیا ہے عبداللہ ابن مبارک، اسی طریقے سے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے نمازوں میں امام کے ساتھ یا امام کے پیچھے مقتدیوں کو سورہ فاتحہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوگی۔ تیسری دلیل علامہ سندھی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی حاشیہ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 95 میں وہ لکھتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہ ان احادیث سے وہ نماز کیا ہے؟ باطل ہے۔ یعنی علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بغیر سورہ فاتحہ کے نماز پڑھ لیتا ہے تو یقیناً اس کی نماز نہیں ہوگی بلکہ نماز باطل ہوگی۔ اب جو لوگ منع کرتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے سے، ان کے یہاں اصل میں وجہ کیا ہے؟ کیوں وہ لوگ منع کرتے ہیں؟ اس کی کارن کیا ہے؟ کس بنیاد پر؟ تو سب سے پہلی چیز اس حدیث میں، حالانکہ میں نے ابھی آپ کو بتلا دیا کئی لوگوں کی دلیلوں کو دے کر کے واضح کیا کہ نماز کے اندر کسی بھی طرح کی تفریق نہیں کی جائے گی، چاہے وہ مرد کی ہوں، عورت کی ہوں، بچے کی ہوں، جوان کی ہوں، بوڑھے کی ہوں، یا سفر کی ہوں، حضر کی ہوں، یا جہری ہوں، سری ہوں، کوئی بھی نماز ہے، کسی بھی طرح کی نماز ہے، کوئی بھی بندہ پڑھنے والا ہے، سب کے لیے سب نماز میں سورہ فاتحہ لازم اور ضروری ہے۔ لیکن اس کے باوجود اتنی حدیثوں کے واضح ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ ان احادیث کی تعویل کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ ان احادیث کو خاص کر دیا ہے امام کے لیے، جبکہ ان کے ائمہ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، امام معموم سب کے لیے، امام مقتدی سب کے لیے ہے، بلکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، امام کے لیے یہ حدیث خاص ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ امام اور مقتدی دونوں کے لیے حدیث کیا ہے؟ عام ہے۔ اب جو لوگ یہ خاص کرنے کے لیے کہتے ہیں تو خاص کے لیے ایک خاص دلیل ہونی چاہیے۔ خاص کرنے کے لیے کسی بھی حدیث کو کسی مسئلے کے لیے خاص کرنا ہو تو اس کے لیے دلیل ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اور یقیناً میں یہ چیلنج کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اس بات کو یا کوئی بھی شخص ایک بھی دلیل پیش نہیں کر سکتا ہے کہ یہ احادیث جو ہیں وہ خاص ہے امام کے لیے۔ اور میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ یہ جو احادیث ہیں یہ عام ہے امام اور مقتدیوں کے لیے۔ آئیے میں آپ کو اسی ضمن میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، السلسلۃ الصحیحہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 545 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، کہ کوئی بھی نماز نہیں ہوگی اس شخص کے لیے جس نے وضو نہ کیا ہو۔ یہاں دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ، وہاں بھی فرمایا تھا لا صلاۃ لمن لم یقرأ، یہاں فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ۔
اس بندے کے لیے نماز ہے ہی نہیں جس نے وضو نہیں کیا، چاہے وہ اب وضو کرنے والا امام ہو یا مقتدی ہو۔ اگر امام وضو نہ کرے تو امام کی نماز نہیں ہوگی، مقتدی وضو نہ کرے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، مرد وضو نہ کرے تو مرد کی نماز نہیں ہوگی، عورت وضو نہ کرے تو عورت کی نماز نہیں ہوگی، بچے وضو نہ کرے تو بچے کی نماز نہیں ہوگی، بوڑھے وضو نہ کرے تو بوڑھے کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے وہ جہری نماز ہو، اگر جہری نماز کے لیے آپ نے وضو نہیں کیا تو جہری نماز نہیں ہوگی، یا سری نماز کے لیے آپ نے وضو نہیں کیا تو سری نماز نہیں ہوگی۔ چاہے کوئی بھی نماز ہو یا کوئی بھی بندہ پڑھنے والا ہو، اگر وہ وضو نہیں کرتا ہے تو وہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی سورہ فاتحہ اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو اس بندے کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث، ان احادیث کے ضمن میں جو میں نے ابھی سورہ فاتحہ کی وجوب کے اوپر دلالت یا دلائل کی روشنی میں پیش کیا ہے، وہ حدیث عبادہ کو وہ ذکر کرنے کے جو باب باندھتے ہیں، وہ باب کیا ہے؟ بڑا باب بھی دیکھیے، بہت واضح مسئلے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر مسئلے کو باب سے ہی ثابت کر دیا کرتے تھے، یہ ان کی ایک فقاہت تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلوات كلها فی الحضر والسفر وما يجهر بها وما يخاف، کہ ہر وہ باب وجوب القراءۃ للامام، امام کے لیے قرات کرنا واجب ہے، یہ باب ہے، امام کے لیے قرات کرنا واجب ہے، مقتدیوں کے لیے قرات کرنا واجب ہے، مقتدیوں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے تمام نمازوں میں۔ اسی طریقے سے وہ حضر کی نماز ہو، سفر کی نماز ہو، جہری نماز ہو، سری نماز ہو، تمام نمازوں میں تمام شخص کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے۔ دوسرا اعتراض ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ جو لفظ لا آیا ہوا ہے، یہ لا کیا ہے؟ نفی صحت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ نفی کمال کے لیے ہے۔ یعنی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن نماز مکمل نہیں ہوتی ہے بلکہ ناقص ہوتی ہے۔ چلیے کم سے کم اتنا تو مان گئے ہیں کہ نماز ہوتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے، مکمل نماز نہیں ہوتی بلکہ ناقص نماز ہوتی ہے۔ ناقص ہی مانے صحیح، لیکن مان رہا ہے کہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں حقیقت بات یہ ہے کہ یہاں جو لفظ لا استعمال ہوا ہے یہ نفی جنس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، نفی جنس کا ہے، جس سے ذات کی نفی مراد ہے۔ جیسے نفی صحت بھی کہہ سکتے ہیں، نفی جنس ہے، حقیقت میں یہ کیا ہے؟ نفی جنس ہے، اور جس سے ذات کی نفی مراد ہے۔ اب اسے نفی صحت بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کی نماز صحیح نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، بغیر سورہ فاتحہ کے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ احادیث سے اس کی مثالیں بے شمار موجود ہیں، میں چند حدیثوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلی دلیل، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف اللہ رب العالمین، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود کے لائق یا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہاں بھی دیکھیے لا جو ہے لا نفی جنس ہے، یعنی جنسیت، عبادت کی جنسیت سے تمام لوگوں کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں لا نفی نہیں، لا نفی کمال ہے، تو لا نفی کمال ہے تو معنی کیا ہوگا؟ کہ اللہ رب العالمین عبادت کے لائق نہیں ہے، مگر ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی عبادت کے لائق ہیں، اور جو یہ کہتا ہو وہ یقیناً یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ مشرک ہوگا، جی کافر ہوگا۔ دوسری روایت جو ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1553 1537، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نکاح الا بولی، یہاں بھی آپ نے فرمایا لا نکاح، کوئی نکاح ہے ہی نہیں بغیر ولی کے، اگر کوئی شخص بغیر ولی کے نکاح کرتا ہے تو وہ نکاح نہیں مانا جائے گا۔ یہاں جو لا نفی آیا ہے
یہ نفی جنس کے اوپر دلالت کرتا ہے یا نفی صحت کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ لا نفی کمال کے لیے ہے تو مطلب کیا ہوگا کہ لا نکاح نہیں ہے کوئی نکاح بغیر ولی کے، یعنی وہ نکاح ہو جاتا ہے مگر ناقصی ہوتا ہے، لیکن نکاح ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بغیر ولی کے اگر کوئی نکاح پڑھاتا ہے تو وہ نکاح نہیں مانا جائے گا بلکہ وہ حرام کاری ہے۔ اسی طریقے سے تیسری دلیل ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4252، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں خاتم النبیین ہوں، نبیوں میں سب سے آخری نبی پیغمبر بنا کر کے میں بھیجا گیا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہاں بھی دیکھیے آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نفی جنس۔ اب اگر کوئی یہ کہے گا یہاں کہ لا نفی کمال کے لیے ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، لیکن ان کے طرح نہیں بلکہ دوسرے طریقے سے دوسرے نبی آنے والے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے گا تو یہ کیا ہوگا؟ خارج ملت، اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یا آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ ان تمام دلائل کی روشنی میں کہ حدیث عبادہ کے اندر جو لا کا لفظ آیا ہوا ہے وہ لا نفی کمال کی نہیں ہے بلکہ لا نفی جنس کی ہے یا لا نفی صحت کی ہے، جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ تمام نمازوں میں ہر شخص کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کو سمجھنے اور اس کا عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما۔